صدیوں سے مسلمان جو ہے وہ دین سے پھر چکا ہے اور دنیا کو مقصد بنا چکا ہے. صدیاں ہو گئی اس کو، اور صدیاں ہو گئی کہ ہم نہ دین کو سمجھتے ہیں نہ دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور بس صرف روایات ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ امت خرافات میں کھو گئی، حقیقت روایات میں کھو گئی، حقیقت روایات بن گئی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع قیامت کیوں ضروری ہے. دیکھیں، یہ ایک بہت اہم سوال بھی ہے، بات بھی ہے، اور اس پر بات کرنی بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا. وہ الساعہ وقت وہ آنے والا ہے، اس میں آنے میں کوئی شک نہیں ہے. بہرحال دیکھیں، پہلے تو ہم اپنے ذہن کا جائزہ لیں گے کہ ہمارے لیے قیامت کی کیا اہمیت ہے، اور ہمارا کیا خیال ہے قیامت کے بارے میں. تو جہاں تک آج کے مسلمان کا تعلق ہے، یہ قیامت کے وجود سے انکاری ہے. دنیا کا دھوکہ اسے لگ گیا ہے اور یہ زندگی دنیا کے لیے گزار رہا ہے. دیکھیں، میں آرام سے بات کر رہا ہوں آپ سے. آپ اپنے حال کو دیکھیں اور اپنے خیال کو دیکھیں کہ آپ کس خیال میں زندگی گزار رہے ہیں، کس لیے زندگی گزار رہے ہیں. یا اس کو دیکھیں کہ آپ کے لیے زندگی کیا ہے، یعنی اس کی اہمیت کیا ہے. تو جہاں تک تعلق ہے حقیقت کا آج کے مسلمان کی، یہ دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گیا ہے. یعنی دنیا کی زندگی اس کو حقیقت لگتی ہے، اس کی کامیابی چاہتا ہے، اور اس کے نقصان سے، دنیا کے نقصان سے بچنا چاہتا ہے. ہمارے لیے زندگی ایک حقیقت ہے، یعنی دنیا ہمیں ایک حقیقت بن کے دکھ رہی ہے. اس کی کامیابی کے لیے ہم سرگردان ہیں، اور یہ ہم پر دنیا اور دنیا کی محبت ہم پر، ہمارے سر پر سوار ہے. چاہت آپ کہہ لیں، خواہشات. ہماری چاہتیں دنیا تک محدود ہیں. ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں، ہمارے جینا مرنا دنیا کے لیے ہے. آخرت ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ اعمال دین اسلام کی کر رہے ہوں، لیکن وہ ایک رسمی باتیں ہیں. ہم مسلمان صرف اس لیے ہیں کہ ہمارے ماں باپ جو تھے وہ برائے نام مسلمان تھے. ان کو بھی دین کا کچھ پتہ نہیں تھا، ان کو دنیا کا پتہ تھا، آخرت کا پر ان کو یقین نہیں تھا. یہ کھلی ڈلی بات ہے. یہ مسئلہ صرف آج کا نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں. صدیوں سے مسلمان جو ہے وہ دین سے پھر چکا ہے اور دنیا کو مقصد بنا چکا ہے. صدیاں ہو گئی اس کو، اور صدیاں ہو گئی کہ ہم نہ دین کو سمجھتے ہیں نہ دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور بس صرف روایات ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ امت خرافات میں کھو گئی، حقیقت روایات میں کھو گئی، حقیقت روایات بن گئی ہے. بس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے علاوہ ہمارے لیے دین. دیکھیں، عام طور پہ آپ دیکھ لیں، میں زیادہ مشکل بات نہیں کرنا چاہتا. ہمارے لیے بس رمضان آ جاتا ہے یا نماز لوگ پڑھنے لگتے ہیں یا داڑھی شریف چھوڑ دیتے ہیں. کوئی زیادہ دیندار بننا چاہتا ہے تو وہ داڑھی اپنی مرضی سے
بڑھاتا ہے گھٹاتا ہے، داڑھی کے نام پہ ایک دھبا سجا لیتا ہے اپنے چہرے پہ، اور بس زکوٰۃ آپ دے دیتے ہیں یا خوشی سے یا مجبوری سے، یا اس کے علاوہ حج میں تو کافی مطلب جس کے پاس پیسے ہوں ان کے لیے ایک سیر سپاٹے کی جگہ ہے، وہاں دیکھ لیں ہم جا کے، صرف دیکھتے رہتے ہیں کیا ہے، کیسی بناوٹ ہے، کیسا، کتنے دروازے ہیں، کیسے ستون ہیں، ان کی بناوٹوں کو، ظاہر کی بناوٹوں کو دیکھتے رہتے ہیں، وہاں کے انوار اس پر تو کسی کی نظر نہیں ہوتی۔ طواف ہو رہا ہے اور ویڈیو بھی بنا رہے ہیں، یہ طواف کر رہا ہوں، اور مسجد نبوی کے وہاں پر بیٹھ کے وہ بھی تصویریں شیئر کرتے رہتے ہیں۔ یہ دین ایک رسم بن گیا ہے، اور اس سلسلے میں دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے سے آگاہ کر دیا تھا کہ مجھے اندیشہ ہے اے مسلمانوں، تم پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ دین کا صرف، اسلام کا صرف نام رہ جائے گا۔ ما بقی من الاسلام الا اسمہ، اور قرآن کا صرف رسم الخط ہوگا، اور مساجد تو آباد ہوں گی لیکن ہدایت نہیں ہوگی اس میں، اور آسمان کی چھت کے تلے شریر ترین مخلوق اس دور کے علماء ہوں گے، فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور ان میں واپس لوٹے گا۔ تو خیر میں اس کی تفصیل نہیں کرتا، لیکن بات یہی ہے جو کچھ ہمارے رسول نے فرمائی ہے کہ اسلام کا صرف نام ہے، اب باقی دین کی حقیقت کو نہ کوئی جانتا ہے نہ جاننا چاہتا ہے۔ خیر میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، قیامت کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں یہ جو کائنات ہے اس کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ پھر کائنات میں دنیا یعنی زندگی رہنے کے قابل ایک سیارہ ہے جس کو ہم دنیا، جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ دیکھیں یعنی ایسا سیارہ تو کائنات میں ابھی تک تو معلوم نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں نے بس تمہارے لیے سب کچھ بنایا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اور کچھ بھی نہیں ہے کائنات میں رہنے کے قابل، اور کوئی جگہ ہے نہیں۔ چاند جو ہمارا قریبی سیارہ ہے اس پر آپ جانے کے لیے وہاں تو خلا ہے، اور اس پر جانے کے لیے آپ خاص لباس بناتے ہیں، کروڑ روپے اس کی لاگت ہے یا جو بھی ہے، اور وہاں رہنے کے قابل تو جگہ نہیں ہے، پانی نہیں ہے وہاں پہ، آکسیجن نہیں ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ تو دیکھیں حقیقت کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم دنیا کی چیزوں کے حقائق کے بارے میں جانتے بھی ہیں، نہیں جانتے تو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا ہے، اور بس زندگی دنیا کی حقیقتیں ہمیں معلوم ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو تو جانتے ہیں لیکن جو آخرت ہے اس سے ہم غافل ہیں۔ تو کھلی اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارا قیامت پر یقین نہیں ہے آج کے مسلمان کا، اس کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے، اور اس کی تمام دوڑ دھوپ جو ہے وہ دنیا ہے، دنیا کی زندگی ہے، اس کی تمام خواہشات، آرزویں، تمنائیں، منصوبے دنیا کے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ مومن کی آرزو، تمنا، کوشش، منصوبہ آخرت کا ہوتا ہے، کیونکہ مومن کا آخرت پر یقین ہوتا ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ تو بہرحال قیامت ضروری اس لیے ہے کہ قیامت دراصل ایک کام کا نتیجہ ہے۔ قیامت دنیا اور اس کائنات کی تخلیق کے نتائج جو ہیں، اب ظاہر ہے کہ میں یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو میں مختصر کروں گا، انسان کی زندگی کا نتیجہ اس کے دن آخرت میں اس کے سامنے آئے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں،
یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن میں تمہیں جمع کروں گا اس جمع کرنے والے دن، یہ دن جو ہے یہ نفع و نقصان کا دن وہ ہے، اس دن پتہ چلے گا کون فائدے میں رہا اور کون نقصان میں رہا۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔